دوستو کہتے ہیں کہ شور بہت بڑھ جائے تو وہاں سچ کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں شور بہت بڑھ گیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو کوئی بھی خبر لمحوں میں بغیر کسی ایڈیٹر کے، بغیر کسی چیک کے وہ نہ صرف پھیلائی جا سکتی ہے بلکہ اس کے آف لائن نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم نے مختلف ممالک میں دیکھا ہے کہ فیک نیوز کی وجہ سے خبر کی تصدیق کے بغیر ہی کئی معاملات ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیے گا جو ویژول میڈیا ہے یا تصویر ہے یا ویڈیوز ہیں یا الفاظ ہیں، ان کے امپیکٹس بھی ہیں۔ صحافت میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے ایک ایڈیٹر ہوتا تھا، ایک ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا تھا، آپ اس میں سے گزر کے جاتے تھے تو کسی حد تک یہ فیک نیوز اس کی بندش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ایک طرف ایک منظم نظام ہے جو فیک نیوز پھیلاتا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، مس انفارمیشن پھیلاتا ہے، جس کا کام پروپیگنڈا ہے۔ اور ایسے میں اگر آپ خبر کی تصدیق کیے بغیر اسے آگے بڑھاتے ہیں تو اس کے خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی کہ اداروں سے متعلق ہماری پرسیپشن وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی خبر کا انجام۔ میں کچھ آپ کو تاریخی حقائق بھی بتاؤں گا، لیکن آج آپ سے گفتگو یوں ہو رہی ہے کہ لاہور میں یہ پنجاب کالج، اس میں ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر سامنے آئی۔ اب تک مزے کی بات یہ ہے کہ اس خبر وہ واقعہ واقعی پیش آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس بابت گفتگو ہو رہی ہے۔ گو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم نے کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن پولیس اب تک یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اب تک کسی نے باقاعدہ کوئی شکایت درج نہیں کروائی ہے۔ ہوا یہ کہ ٹک ٹاک پر یہ خبر پھیلی اور اس کے بعد یہ پھر خبر پھیلتی چلی گئی۔ وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ وہاں جا کے کسی طالب علم سے پوچھیں کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے احتجاج، تو وہ آپ کو شکوک و شبہات کے ساتھ تو خبر بتائے گا، لیکن اب تک وہ واضح ٹھوس الفاظ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر ایسے میں ایک اور چونکہ معاملہ بھی ہے کہ جنسی زیادتی کے معاملات میں متاثرہ شخص، خاص طور پر خاتون کا نام سامنے نہیں لیا جاتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اہم بات یہ نہیں ہے کہ یہ خبر درست ہے یا فیک ہے یا یہ پھیلی ہے، یا اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو تین چیزیں ہو سکتی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ اگر وہ کسی خبر پر کوئی رد عمل دے رہے ہیں تو انہیں خبر کی تصدیق کرنا چاہیے تھی۔ ہم یہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں کہ مان لیا، انہوں نے تصدیق کی، لیکن ایسے میں جب احتجاج ہو رہا تھا تو پھر کالج انتظامیہ کو ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ جس گارڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کا نام لیا گیا اور اس پر پولیس کی کارروائی بھی ہوئی، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ گئی اور اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن اب تک وہ یہ نہیں، وہ جو گارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور جو طلبہ ہیں وہ بھی کسی بچی کا نام بتانے سے قاصر ہے اب تک، جو سامنے ہے معلومات۔ اور لیکن پولیس والوں کو نہیں چاہیے تھا یا گارڈز کو نہیں چاہیے تھا ان بچوں کو مارے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ اور تذبذب پھیل گیا اور بے یقینی پھیل گئی، اور پھر ایک کے بعد ایک ایسے واقعات پیش آتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر وہ پرنسپل لوگوں کو فون کر کے، بچیوں کو فون کر کے کہتی پھر رہی ہیں کہ فیک نیوز نہ پھیلائیں کیونکہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ممکن ہے ان کے دماغ میں یہ ہو کہ یہ بچے اس طرح فیک نیوز پھیلا کے ادارے اور لوگوں کی یا اساتذہ کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی کسی استاد کا یا کسی پرنسپل کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو فون کر کے اور ان کو دھمکیاں دیتا پھرے۔ پھر پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ بچوں کو اس طرح وہ کھینچ کے باہر پھینکے۔ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس ایسے موقع پر حکومت کو فوراً دخل اندازی کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس میں بچت نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس اسکولوں میں اور کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی خاتون کسی معاشرے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی دفتر میں، کسی سڑک پر محفوظ نہیں ہے، وہ معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ 21ویں صدی میں معاشرے کی ترقی جانچنے کا بنیادی کلیہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں کسی خاتون کی فعالیت یا ایکٹیو وہ کتنی ہے، یا اس کی موبلٹی کتنی ہے، موبلائزیشن کتنی ہے، وہ کتنی نقل و حرکت کر سکتی ہے، کتنی آزادانہ پھر سکتی ہے۔ خواتین کی آزادی یہ طے کرتی ہے کہ معاشرہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک معاشرے میں خاتون وہ خوف کا شکار ہو، ہراسانی کا شکار ہو، جنسی حملوں کا شکار ہو، تانا زنی کا شکار ہو، جملوں کا، غلیظ زبان کا شکار ہو، بسوں میں بیٹھے تو بسوں کی سیٹوں کی انگلیاں نکل آئیں، بسوں پر چڑھنے لگے تو پیچھے سے لوگ آوازیں کسیں، بازاروں سے گزرے تو گندی نگاہیں تعقب کریں،
ایسے میں آپ کسی صورت ایک بہتر معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ آپ تمام لوگ خود جو یہ اس وقت آپ کے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جی، جتنی دیکھیے ہمارے معاشرے میں جتنی خواتین کو حقوق ہیں اتنے تو حاصل نہیں ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کسی روز اپنی والدہ یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ باہر جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے عذاب سے گزر کے ان کو کالجوں، یونیورسٹیوں یا بازاروں میں جانا پڑتا ہے اور خریداری کرنا پڑتی ہے یا تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ آدمیوں کو تو ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات لیکن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں برطانیہ میں بڑے دنگے ہوئے، فسادات ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پیچھے، ان نسلی فسادات کے پیچھے، جہاں اسلامو فوبیا اور اس انداز کی نفرت انگیزی ہم نے دیکھی، مسلمانوں پر حملے ہوئے، اس کے پیچھے صرف ایک فیک نیوز تھی۔ ایک فیک نیوز پھیلی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے، مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے۔ تو ایک خیال یہ رکھیں کہ اگر کوئی چیز فیک نیوز ہے، اس کو تصدیق کیے بغیر کسی خبر پر کوئی رد عمل نہ دیں، خاص طور پر اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں اور آگے چل کے یہ معاملہ اور جو خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ اے آئی جو مضبوط ہوگی، یہ خبریں اور زیادہ آپ کو بہت دیکھنے میں باعتبار بھی نظر آئیں گی، تصاویر اور ویڈیوز۔ آج کے دن آپ نے دیکھا کہ کئی اہم صحافیوں نے بشمول حامد میر، وہ گزشتہ روز جو کراچی میں فسادات ہوئے، یعنی جو پولیس نے سول سوسائٹی کے لوگوں پر حملے کیے، ان کو ان کے پرامن مارچ پر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، دانشوروں کو، قلم کاروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، وکلاء کو، خواتین کو، جو سول سوسائٹی کے دیگر ارکان ہیں ان کو انہوں نے سڑکوں پر گھسیٹا۔ اور ویسے میں ایک رمیسا چانڈیو کے نام سے ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، غالباً وہ امریکہ برطانیہ سے پڑھ کے آئی ہیں، پاکستان کام کرتی ہیں وہ، ان کو وہ جو گھسیٹا گیا، اس کی ویڈیو کے بعد ایک فیک تصویر اے آئی سے جنریٹ کی گئی۔ اب ظاہر ہے وہ ویڈیو تو ہے ہی، اور وہ ویڈیو زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ فیک تصویر تمام جرنلسٹوں نے پھیلا دی، کیونکہ وہ فیک تصویر دیکھنے میں کافی اوریجنل لگ رہی تھی، حالانکہ اس میں خامیاں تھیں، لیکن آگے چل کے یہ خامیاں نہیں ہوں گی، آگے چل کے اسی طرح کی تصاویر آپ کو لگے گا جیسے واقعی ریئل ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے کوشش آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر اتنے باعتبار بڑے صحافی بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں تو غلطی کا احتمال آپ کی طرف تو اور زیادہ ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ خبر کی تصدیق کے بغیر اسے نہ پھیلائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خبروں کے امپیکٹس ہوتے ہیں۔ بہت دن پہلے کی بات ہے کہ جرمنی میں ایک اخبار جو بلڈ ہے، ایک تصویر، اس کا بلڈ کو جرمن میں کہتے ہیں تصویر کو، یہاں اس اخبار نے بوسنیا میں ایک تصویر چھاپی جس میں وہ جو مسلمان تھے بوسنیا کے، ان کی قمیضیں نہیں تھیں، آگے خاردار باڑ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے لکھا کہ یورپی سرزمین پر ایک اذیتی مرکز۔ ظاہر ہے جرمنی کے لیے تو اذیتی مرکز، کیونکہ جرمنی وہ جو نازی دور میں جو ہوا وہ برداشت نہیں ہو سکتا جرمنی کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو جرمنی ہے اس تصویر کے بعد، حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تصویر فیک تھی، وہ تصویر یو این مرکز کی تھی، وہ کسی اذیتی مرکز کی نہیں تھی، وہ اقوام متحدہ کے ایک حفاظتی مرکز کی تھی۔ خیر، اس تصویر کی وجہ سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے وہاں حملہ کر دیا تھا سربیا پر، صرف ایک تصویر کی وجہ سے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک تصویر، اس کا امپیکٹ انتہائی زیادہ ہو سکتا ہے، اور جو امپیکٹ ہے وہ پھر آپ کی کبھی کبھی آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ ایک طرف تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کبھی بھی کوئی خبر دیکھیں اس کی تصدیق کریں، اور دوسرا کوشش یہ کریں ریاستی ادارے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اس کو ہر چیز کو لاٹھیوں سے اور ڈنڈوں سے ہینڈل کرنا بند کریں۔ یہ جب تک اپنی قوم پر آپ ڈنڈے برسا رہے ہیں اس وقت تک آپ اصل میں اپنے وجود کو داغدار اور منقسم کر رہے ہیں، تقسیم کا شکار کر رہے ہیں۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آئندہ اس پر مزید بات ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ دنوں میں خواتین کے حوالے سے ایک دو مزید بیٹھکیں کی جائیں، کیونکہ انتہائی ضروری ہے۔ کہیں مذہبی شدت پسندی کی نظر، کہیں سماجی تعفن کی نظر، کہیں دیگر جو ہماری اقدار اور روایات بنائی ہوئی ہیں ہم نے ان کی نظر، وہ تمام خواتین ان کی بھیڑ چڑھتی جاتی ہیں۔ وہ تعلیمی مراکز ہوں، کہ وہ سڑکیں ہوں، کہ وہ بازار ہوں، کہ وہ دفاتر ہوں، ہر جگہ ایک خاتون کو اپنے خاتون ہونے کی وجہ سے، یعنی جنسی بنیاد پر، ایک خاص طرح کے امتیاز کا، ایک خاص طرح کے جو سمجھے کہ جو عدم مساوات ہے اس کا سامنا رہتا ہے، اور اس پر ضرور بات ہونا چاہیے، اور کوشش کریں گے کہ ہوگی بھی۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری چیزیں انہوں نے خواتین کے حوالے سے کہیں جو بہت ہی خوفناک
حد تک بھونڈی ہیں، جو جدید ہماری دور سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا اکثر، ہمارے معاشرے میں جتنی خواتین کو حقوق حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یا اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں وہ کسی اور نے دیے نہیں ہیں۔ اسلام نے دیے ہیں یا ہمارے یہاں ہیں، وہ آپ پریکٹیکلی وہ ان کو بولنا کافی نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو دیے ہیں حقوق، آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں خواتین کو دستیاب بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے سب سے بہترین پیمانہ ہوتا ہے اقلیتوں یا خواتین یا کسی بھی طبقے جو سماجی طور پر جس کو آپ نے کمزور بنایا ہوا ہے، اس سے پوچھیں۔ یہ ابھی یہاں پر بھی لکھیں گے نا تو یہ آدمی آ کے نیچے لکھ رہے ہوں گے کہ جی بہت ہمارے ہاں تو بہت حقوق حاصل ہے، اور یا مسلمان آ کے لکھ رہے ہوں گے جی کہ اقلیتوں کو بہت حقوق حاصل ہے۔ بھائی اقلیتوں کو لکھنے دیں، خواتین کو لکھنے دیں کہ انہیں کیا مسائل ہیں، کیونکہ خواتین بتائیں گی آپ کو۔ میں اگر مسلمان ہوں تو میں یہاں جرمنی میں بتا سکتا ہوں کہ اسلامو فوبیا کیا ہے، یہاں پر کوئی کرسچن تھوڑی بتا سکتا ہے آپ کو کہ اسلامو فوبیا کیا ہے، اس کو کیا پتا ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خواتین بتائیں، خواتین سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ کس عذاب سے گزر رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس پر پھر تفصیلی بات ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، آداب۔